رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا نا شکر. یہ بریکنگ نیوز ہوگی یہاں پہ کہ آپ نے دستبرداری کی. ہاں یہ ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مایوسی گناہ ہے, گناہ کی سزا ملتی ہے, اللہ معاف کرے. سو مایوس تو نہیں ہونا کسی قیمت پر بھی. انڈیا سے بڑی انڈسٹری ہے, آفرز تو ہوئی بے شمار بے شمار, ایکسیپٹ نہیں کیا. نہیں کہ میں واک کر رہا تھا اور واک کرتے کرتے یہ لفظ ذہن میں آیا اور یہ جملہ, اور میں خود ہی ہنس پڑا. تو بہرحال اس پالیٹکس میں تو وقتی طور پہ باہر گیا تھا, اور پھر بعد میں نے پیپرز جمع کرائے. میں اس جملے کو الٹا کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. احسن اقبال صاحب نے کافی اچھے وہ کیے تھے, ہاں, لیکن چونکہ میں منظور نظر نہیں تھا, جی جی یہ تو پھر ہے ظاہر ہے, یہ تو بڑی. میرا ایک چھوٹا سا اصول ہے کہ میں شادیوں میں شو نہیں کرتا. اب شادیوں کے شوز کے 2-2 کروڑ 1.5 کروڑ کروڑ روپیہ آپ کو مل جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ایک ایسا وقت تھا کہ جب انہوں نے آپ کہہ لیں فن موسیقی میں پاؤں رکھا تو ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا, اور اس وقت طالب علم, اس وقت کے ادھیڑ عمر لوگ سارے ان کے گانوں پر جھومتے ہوئے نظر آئے. ایسا اعزاز بہت کم سنگرز کو حاصل ہوتا ہے کہ جو 2 دہائیاں 3 دہائیوں تک مکمل طور پر ڈومینیٹ ہوں. تو یہ ڈومینیشن آج بھی موجود ہے. جناب ابرار الحق صاحب کے پاس ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابرار الحق صاحب, انہوں نے ہمیں وقت دیا, ہم شکر گزار ہیں ان کے. بہت شکریہ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. میں مصروفیات بھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس وقت بھی آپ تھکاوٹ میں ہیں, یقیناً ظاہر ہے کہ اب دیر تک رات کو کام کرنا. پھر سر ایک سوال میرے ذہن میں یہ زمانہ طالب علمی سے تھا کہ کبھی آپ سے ملاقات ہوگی تو سوال کروں گا. یہ بلو کا آئیڈیا کیسے تھا؟ ویسے اتفاقاً ہی یہ بن گیا, کوئی پلانڈ نہیں تھا, اور شاید اس طرح کی چیزیں بنتی ہی اتفاق سے ہیں کہ میں واک کر رہا تھا اور واک کرتے کرتے یہ لفظ ذہن میں آیا اور یہ جملہ, اور میں خود ہی ہنس پڑا. اس وقت گانے کا نہیں آیا ذہن میں, تو میں جب واک کرتے ہوئے واپس گھر کی جانب آ رہا تھا تو دوسری لائن بھی آ گئی کہ کنے جانا, تو ٹکٹ کٹاؤ. تو میں نے کہا یہ تو گانا بن سکتا ہے, تو گانا بنانے کا سوچ لیا. تو یہ میرے ذہن میں بھی آیا کرتا تھا کہ لوگ پوچھیں گے کہ یار یہ تمہارے ذہن میں آیا کیسے, تو میں بھی حیران ہوں کہ میرے ذہن میں کیسے آیا. یعنی کہ سمجھ لیں ہم شاعری کی زبان میں ہم ایک لفظ کہتے تھے کہ آمد ہو گئی, آمد ایسے کہہ لیں, ایسے ہو گیا. لیکن سر اس آمد نے بہت دیر تک اپنا اثر قائم رکھا. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ کالج میں چلے جائیں یا یونیورسٹیز میں آپ تو بہت زیادہ جاتے ہیں, تو وہاں آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس کی فرمائش آپ کو ہوتی ہوگی. ہاں, وہ ایک یونرا ڈیولپ ہو گیا اور اس کو پھر انڈیا نے بھی فالو کیا, اس ایک ہیومر والی چیز کو, اور موسیقی کا اور پنجابی میوزک بالخصوص جو ہے اس کا ایک خاص صنف جو چلتی آ رہی تھی کہ محبوب کی آنکھوں کی تعریف کرنی ہے فلاں سمپل سی الفاظ میں, تو کسی کے گھر جانے کے بارے میں کبھی کسی نے بات نہیں کی تھی, اور رستے میں ٹرین کا سفر اور پھر آندے جاندے کلفیاں اور دائیں وہ ایک پورا ایک جرنی سی تھی. تو ایک پوئٹری کا بھی ایک ڈفرینٹ ٹچ تھا. تو بس یہ اللہ کی طرف سے ایسے ذہن میں آ گیا تو بن گیا. اچھا, وہ آپ کی آواز پہ سوٹ بڑا کیا نا بیسیکلی. ایک یہ بھی تو چیز ہوتی ہے نا کہ ایک چیز دیکھیں آپ, جو پچ تھی آواز کی, آپ زیادہ بہتر سنگر کو سمجھتے ہیں, میں اتنا سمجھتا نہیں, لیکن وہ بالکل ایسے لگتا تھا جیسے پرفیکشن میں ہے, یعنی اس میں کسی بھی طرح کا نا کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی. تو سر لیکن حالانکہ اسی والیوم سے بہت سارے اچھے سانگز بھی اور بھی سنجیدہ قسم بھی تھے. دسمبر آپ کا سانگ بہت اچھا ہے پوئٹری کے اعتبار سے. وہ یعنی آپ اسے کبھی اکیلے بیٹھ کے سنیں یا بارش ہو رہی ہو تو احساس ہوتا ہے اس کے اندر کے بھیگنے کا احساس موجود ہے. تو وہی, لیکن لوگوں نے اسے بہت کم سنا اس کی نسبت, یا بہت دیر بعد سنا, ایسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت عرصے بعد سنا. لیکن سر جو سفر بلو کے گھر سے شروع ہوا, پھر وہ اس میں کئی چیزیں, تیرے رنگ جو آپ نے یعنی پڑھا وہ بہت کمال کی چیز تھی, اور فنی اعتبار سے بھی. تو سر اس سارے سفر میں کئی مشکلات بھی پیش آئی ہوں گی اس موسیقی کی دنیا میں, کہہ رہا ہوں. ہاں, شروع میں جب میں نے بنایا تھا یہ گانا تو اس کو کوئی ریلیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا کہ نیا سا سنگر ہے تو پتہ نہیں اس وقت یہ ہٹ ہوگا نہیں ہوگا, اس کے اوپر ہم انویسٹمنٹ کیوں کر دیں. اس زمانے میں سی ڈیز اور کیسیٹ کا فیشن تھا, تو پیسے لگتے تھے ریکارڈنگ پہ.
سوشل میڈیا کا تو تھا نہیں زمانہ، تو کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. لیکن پھر کسی سے بات ہوئی اور جب وہ ریلیز ہوا تو سوچ سے زیادہ اس کا رسپانس تھا. میں نے سوچا تھا ہفتہ 10 دن چلے گا تو پرانا ہو جائے گا، لیکن وہ ہفتہ 10 دن میں تو وہ ایسے اس نے پیک پکڑی کہ وہ پوری دنیا میں ہر جگہ، اور پھر مجھے انٹرنیشنل کانسرٹس اور پھر جہاں جا رہا تھا میں تو یہ بج رہا تھا. پھر آپ نے بلو سے پریتا تک بھی سفر طے کیا اصل میں. پھر آپ نے کریکٹر چینج کیا اور اس کریکٹر کو بھی لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا. مثلا ایک ہی شخص ایک چیز کو کریٹ کر رہا ہے پھر دوسری کو، تو آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایکٹر ہو یا سنگر ہو، کوئی ایک چیز ہے، ایک کریکٹر وہ ہٹ کر لیتا ہے. یا کوئی آپ ناول لکھ لیں، کہانی لکھ لیں، ہم بھی ایک کریکٹر بنا لیں تو کریکٹر کو سر ایک ہی کریکٹر سے جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے تو جسٹیفائی نہیں کیا اسے بلکہ دوسری کو بھی ہٹ کر دیا کہ پریتو بھی ہماری سوسائٹی کا نام بن گیا. عام طور پہ ہماری سوسائٹی کا نام تو نہیں تھا وہ. پریتو، رانو، پرمین، یہ بالکل ہماری سوسائٹی کے نہ ہوں تو پھر بھی ہاں کلچر کے بن جاتے ہیں. بلو تو ایک بڑا تاریخی سا نام ہے. تو اگر اچھی پوئٹری ہو اور وہ ٹائم آپ کا چل رہا ہو تو اس میں آپ جو بھی گاتے ہیں وہ ہٹ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ سبسٹینس اس میں ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہ ون ہٹ ونڈر ہی رہ جاتی ہے چیزیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو سر یہ پوئٹری بھی آپ نے خود ساری کی ہے؟ جی ہاں، اس کی یعنی کوئی آئیڈیا کسی سے نہیں لیا، اس کو سارا کچھ خود آپ نے ادھر ادھر سے پکڑی ضرور ہیں. دفعہ ہمارے ایک بزرگ تھے رانا راشد حسن، اللہ میاں کو پیارے ہو گئے ہیں، ہمارے ٹیچر تھے. تو گپ شپ لگا رہے تو کہنے لگے جدوں کڈیا جلوس غریباں تے شہر چ چتاڑی لگی. اب وہ ایک پرانا ایک جملہ تھا وہ اس میں ڈالا میں نے، اور اس طرح کتی مرے فقیر دی جیڑی چوں چوں نت کرے. ہاں، یہ حجرہ شاہ مقیم دی ایک جٹی عرض کرے، وہاں کلام کا ایک ٹکڑا تھا. جو میرے ذہن میں آیا میں اس میں ڈالتا گیا. جب بنا دیا اللہ نے ہٹ کرنا ہو کچھ تو وہ کر دیتا ہے. لیکن بیسک آئیڈیا جو وہی تھا کہ جانا ہے بلو دے گھر تے کنے کنے جانا ہے تے ٹکٹ کٹاؤ تے لینڈ بناؤ. پھر مجھے کسی نے یہ بھی کہا کہ بلو کے گھر اتنے سارے لوگوں کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا شادی کرنے ہے. تو نے کہا شادی کا تو کوئی ذکر نہیں. پھر شادی کا ذکر ڈالا کہ ڈولی وچ پا کے انہوں کر لے کے آواں گا تاکہ لیجیٹیمیسی آف ریلیشن شپ جو ہے وہ اتھینٹسٹی اس کی آ جائے کہ ایسے ہی نہیں کیا. ایک لیجیٹیمیٹ کام کرنے بڑا اچھا اور بھی آپ کو سونیا صورتاں والے، سونی صورت والے کسی نے صورت والے کسی نے، تو سر جی وہ بڑا بہت پوئٹری کے اعتبار سے بھی بڑا، یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا ہارٹ ٹچنگ ہے. مثلا یہ بھی ہارٹ ٹچنگ ہے ویسے تو، چونکہ جس پہ آپ کا دل جھوم جائے وہ ہارٹ ٹچنگ ہی ہوتا ہے. تو لیکن وہ ذرا اور طرح کا ہارٹ، وہ سیڈ بھی نہیں ہے لیکن ایک ایسا میوزک ہے جو آپ کو مثلا کہہ سکتے کہیں بیٹھ کے سن لے تو آپ کو وہ ٹیسٹ دیتا ہے. تو وہ بھی آئیڈیا خود سے ہی آپ نے بنایا؟ اچھا نہیں، وہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ میں نے بنایا. وہ گانا میں نے نہیں بنایا. اس کا جو ڈیو کریڈٹ ہے نا ہمارے ایک بڑے زبردست ایک تھے، میں ان سے 2 دفعہ ہی ملا ہوں، شوکت صاحب، اللہ کو پیارے ہو گئے. شوکت علی صاحب نہیں، شوکت علی صاحب نہیں تھے، ایک اور استاد شوکت صاحب تھے. میرا ایک دوست اسد ان کے پاس مجھے لے گیا تو انہوں نے نا مجھے یہ گانا سنایا. تو گمنامی میں ہی وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، میوزک بہت اچھا کرتے تھے، لیکن کوئی بس قدرتی وہ اتنے زیادہ ہٹ نہیں ہوئے. تو ان سے میں نے سنا تو مجھے بڑا پسند آیا، تو میں نے یاد کیا ہوا تھا تو میں نے البم میں وہ ڈال دیا. نہ مجھے اس وقت پتا تھا رائٹس کا کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے. لیکن آج میں سوچتا ہوں، بلکہ میں نے ہمیشہ ہی میں نے کوشش کیا ہے کہ جہاں سے جو ٹکڑا کسی کا لیا ہو یا گانا لیا ہو وہ اس کو اکنالج ضرور کرنا چاہیے نا. وہ بڑی آپ تو اس فیلڈ میں ہیں تو وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو وہ میں نے وہ شوکت صاحب کے اس سے لیا. بالکل آپ کا ویسے بڑا پن ہے، لیکن یہاں تو لوگ ایسا نہیں کرتے سر. میں یہاں چھوٹا سا واقعہ اللہ آپ کو عزت دے دے نا، تو آپ کو انصاف کرنا چاہیے. سر ایک میرا مضمون اٹھا لیا کسی نے اخبار میں. اچھا. تو میں نے اس مضمون کو پڑھا، میں نے کہا میں نے لکھا ہوا لیکن نام کسی کا تھا. اچھا اس سے کچھ روز پہلے وہ جنگ میں چھپ چکا تھا. اچھا. یعنی حضرت علی پر ہی وہ مضمون تھا، تو جنگ میں وہ چھپ چکا تھا. اچھا. تو اس کے بعد کسی نے اسے ایک اور روزنامہ میں چھاپ دیا اپنے نام سے. اچھا. میں پھر ان کے پاس گیا، میں نے کہا یہ تو میں کوئی گستاخی کر چکا تھا پہلے. پلیجرزم بھی معمول ایک اور چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے آپ نے پورا اس کو کاپی پیسٹ ہی کر لیا. تو میں نے پھر ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کہتی. ایک کام وہ خاتون تھی، اس نے کہا ایک کام تو نے کیا نا، نام تو خود ہی لکھا ہے نا اپنا. میں نے کہا جی بڑی مہربانی ہے آپ کی کہ آپ تو سر یہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن موسیقی میں ایسا بہت کچھ سر ہوتا ہے ہماری شو بز انڈسٹری میں. سر ڈرامے میں، فلم میں آپ آئیڈیا شیئر کرتے ہیں، اگلے دن جاتے ہیں تو آئیڈیا جو ہے وہ
ऑन एयर हुआ होता है, और ये वाक़यात आपके साथ भी शायद हुए हो। चीटिंग है ना, आपकी कमज़ोर शख्सियत की निशानदही करता है कि आप किसी का तख्लीक करदा कोई चीज़ को आप कहें कि ये मैंने बनाई है, तो ये शर्म वाली बात है। इसमें आपको किसी को क्रेडिट देने में जो है ना वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंडिया से बड़ी इंडस्ट्री है, ऑफर्स तो हुई होंगी, बेशुमार बेशुमार। एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं कोई ख़ास वजह इसकी? वो गुल बथनी तो एक तरफ रह गई, वो तो मुझे पता है, ज़ाहिर है कि हम सारे पाकिस्तानी मोहब्बत करते हैं। बस मुझे उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं पसंद आया। उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट में कोई 2-4 चीज़ें लिखी थी ना कि आप आएंगे ये फलाएं वो सारा, एक तो आप कश्मीर के हवाले से कभी कोई बात नहीं कर सकते फलानी बात, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी ज़ुबान भी काट रहे हैं साथ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो मैंने कहा यार इस तरह तो नहीं होता, मैं तो अल्लाह ताला मुझे शोहरत दी हुई है पाकिस्तान में, ना भी होती तो अपने जो मोटे मोटे उसूल है ना मैंने उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं सही, आपने बतौर उस्ताद भी खिदमत अंजाम दी, बल्कि आगाज़ तो ऐसे ही था। किया। तो क्या डिफरेंस नज़र आया फिर उस्ताद से मौसीकी तक आना? क्योंकि हमारे यहाँ आम तौर पर, मैं माज़रत से बात करूँगा, मौसीकी को गैर अखलाकी ही कंसिडर किया जाता है, सोसाइटी ने ऐसा बना दिया। हालांकि ऐसी कोई बात इसमें नहीं है, लेकिन बना दिया गया ना हमारे यहाँ। दोनों में एक चीज़ कामन है, आप ना महजूज करते हैं। जी ये अपने अपने शागिर्दों को भी आपको महजूज करना आना चाहिए, फिर ही आप एक अच्छे उस्ताद बन सकते हैं, और फिर ही आप उनको वो नॉलेज और वो कैरेक्टर दे सकते हैं अगर आपको महजूज करना आता है। मैंने कोशिश की है अपने शागिर्दों को, जोग्राफ़ी तो पढ़ाई, लेकिन साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी मैं बता देता था, मज़ेदार किस्म के वाक़यात के साथ। तो उनकी ना साथ साथ एक, उनको भी नहीं पता चलता था कि एक ट्रेनिंग हो रही होती थी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उनकी पर्सनैलिटी, जैसे हमारे वालिदैन ने कोशिश की कि हमें आज इतना वो ईमान का जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें पता है कि रिज़्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। बेशक, कोई सारी दुनिया मिल के आपको दिलाना चाहे, अगर वो नहीं चाहे आपको नहीं मिल सकता। बेशक। ये आप बच्चों को आज डाल देना जहन में, तो वो हराम और हलाल की तमीज़ कर लें। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरा एक छोटा सा उसूल है कि मैं शादियों में शो नहीं करता। अब शादियों के शोज़ के 2-2 करोड़, 1.5 करोड़, करोड़ रुपया आपको मिल जाता है। हम बहुत कम पैसे लेके शो कर लेते हैं, शादियों में शोज़ नहीं करते, क्योंकि वालदा ने कहा था कि तू हुण शादियां से शो करेगा, इतनी बुरी गल। तो मैंने कहा था नहीं मैं नहीं करूँगा, अगर आपको नहीं पसंद। एक उसूल था, उस पर कारबंद, उससे मुझे बेशुमार नुकसानात उठाने पड़े। ये नहीं समझ लें उस ज़माने के हुक्मरानों के बेटे की शादी में ना जाने के लिए मुझे, मेरा हस्पताल कोई 2 साल लेट हो गया कि मुझे खुद मेहनत करके ज़मीन ख़रीदनी पड़ी कि हुकूमत ने ज़मीन भी नहीं दी। लेकिन ये ज़हन में रखें कि जो आप अपना उसूल बनाते हैं ना, ये उससे आपकी पुख्तगी और अल्लाह पे ईमान इतना मजबूत हो जाता है कि उसने काम करना तो वो कर देगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा आपने जो कि सोशल वर्क भी बहुत किया, इस पर आना ही चाह रहा था आपने, सहारा ट्रस्ट, यानी आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ शौकत खानम के बाद अगर कोई बड़ा काम इस नौयत का हुआ है तो वो आपने किया। अब तो खैर मिसबाहुल हक साहब भी कर रहे हैं काम, आपके तो इल्म होगा, जो कार्डिक सेंटर बना रहे हैं वो बच्चों के लिए। तो लेकिन सर ये जो आइडिया था, किसी तो पता इंस्पायर भी तो हो जाता है ना कि फलां शख्स से मुतासिर हो गया तो मैंने इसलिए इस पर। कोई शक नहीं है, खान साहब ने इंस्पायर किया, और अपनी वालदा के नाम। और मैं मेरी वालदा जब दुनिया से गई उससे पहले तो मुझे इतना ख्याल नहीं आया ऑनेस्टली। जिस तरह बंदा हवा में उड़ रहा होता है, मुझे जहाज़ ख़रीदने का शौक़ था, फ़्लाइंग पायलट लाइसेंस लेने का, प्राइवेट पायलट लाइसेंस लेने का और फ्लाइंग करने का, तो जहन में नहीं आया मेरे। लेकिन जब वालदा गई तो ऐसे लग रहा था जैसे अब खुशी नहीं है, अब क्या करें कि ऐसा कोई अपने गम को कम करें, कोई दिल कहाँ लगाएं अपना, समझ नहीं आती थी। तो फिर इसमें एक तरह से रिफ्यूज भी तलाश की, और एक काम में हमने अपने आप को बिज़ी भी कर लिया। तो अल्लाह ने उसमें बरकत डाली, आज वो अस्पताल 600 बेड्स का है, मिलियंस मरीज़ों का मुफ्त इलाज हो चुका है वहाँ पे, कैंसर हॉस्पिटल भी बन चुका है, मेडिकल कॉलेज 3 डॉक्टर्स के बैजेस पास आउट कर चुका है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो
کافی بڑا کام، سر یہ اربوں روپے کا، پراپرٹیز سہارا کی آپ نے دیکھیں. کیا سہارا کا، اب اس کا کوئی اور بھی کسی جگہ آپ اب ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اب ہم لاہور میں بھی شروع کر جی رہے میں ہیں، اس یہی کے بعد جاننا چاہ رہا مختلف ہوں. جگہوں پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ. اگر ہمیں تھوڑا انیبلنگ انوائرمنٹ گورنمنٹس کی طرف سے مل جاتا آنیسٹلی تو ہم بہت آگے تک ابھی تک جا چکے ہوتے. سر چھوٹی سی بات سیاست پہ ہلکی سی بات کر جی لیتے جی. آپ پالیٹکس میں آئے، آپ کو دیکھ کر ہم سارے بڑے خوش ہوئے، جانتے ہیں کیوں؟ آپ ہماری جنریشن کے تھے، ہاں اور دوسرا قریب محسوس ہوتے تھے نا، آپ کی وہ گیت سن کے لگتا تھا ہم روز ملتے ہیں آپ سے، ایسے ہی ہے. ایک ملاقات ہاں تھی ہاں ہماری آپ سے. یہ آپ بھی جانتے ہوں کہ جس آرٹسٹ کو آپ سن رہے ہوتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے وہ آپ کے قریب ہے. جیسے ارشد شریف صاحب کا انتقال ہوا تھا تو ہمارے اپنے گھر میں سوگ والی کیفیت تھی، کیونکہ ڈیلی ان کا پروگرام لگتا تھا، ہم سنتے تھے تو حصہ محسوس ہوتے تھے نا. ایسے ہی. تو سر جی پالیٹکس میں آنا پھر پالیٹکس سے ہٹ جانا، تو اس سارے یہ جو مختصر ہی آپ کا تو وہ رہا وقت یہ سارا، تو کیا مختصر سمجھتے نہیں ہیں؟ جی، 12 سال میں نے پالیٹکس میں گزارے. جی اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ بے ہے. شک ایسے ایسے ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسٹرگل کی، اسٹرگل میں مختلف وقت آئے، جی بہت اچھے وقت بھی آئے، ٹف وقت بھی آئے. جی بالکل وہ سارے ہمارے لیے پیغامات تھے بے شک کہ اگر ایسے ٹف وقت آئے تو کیا کرنا ہے. ہم نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹف وقت میں ہجرت بھی کی. بے شک ایسے ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی. معاذ اللہ بزدل نہیں تھے، نہیں ہاں بالکل وہ ہمارے لیے پیغام تھے. پیغام آپ تو اللہ کے نبی تھے، ایسے ہی. کوئی بھی دعا کرتے قبول ہو جاتی، لیکن ہجرت کا پیغام ہمارے لیے تھا کہ اگر کوئی ایسا وقت آئے تو ہجرت کر سکتے ہو. دوسرا صلح حدیبیہ کا وقت. بالکل یہ تو بہت بڑے، میں اسی پہ آنے لگا تھا. ٹھیک ہے نا. بالکل اب اپنے اسٹیٹ کے خلاف اگر اس طرح جائیں تو اس کا نقصان آپ کی کاز کو ہو ساتھ، تو وہ مناسب نہیں ہے. ہماری قوم اصل میں نا سلطان رائی اور مصطفیٰ قریشی کے کریکٹرز کو پسند کرتی ہے، گنڈاسے والے کریکٹر. یہ گنڈاسے والے کریکٹر میرے گانوں میں بھی ہے، چڑھیا کی چڑھ، لیکن یہ گانوں کی حد تک، فلموں کی حد تک تو اچھے لگتے ہیں. آن گراؤنڈ اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مثال آپ کے پاس نہیں ہے. جذبات میں ہم آ کے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں. ٹھنڈے دماغ سے اگر سوچیں تو ٹھنڈا دماغ ہمیں کچھ اور مشورے دے رہا ہوتا ہے. اے کاش ہماری لیڈرشپ بھی یہ سوچتی، مگر اس وقت نہ سوچا. اس کا میں سمجھتا ہوں نقصان کس کو ہوا؟ ہماری کاز کو، کہ بڑے سنتے ہیں آپ کاٹا لگا دیا، فلان ہو گئے. وہ تو تھوڑا سا میلو بھی ہو سکتے تھے. پھر بھی میں کہوں گا کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے آج بھی خان صاحب کو بڑی عزت دی ہے، ایسی عزت جو شاید کسی کو سے اترنے کے بعد تو زیادہ ملی ہے، زیادہ مل گئی. ٹھیک ہے نا. بعد میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن بات یہ کہ صرف عزت سے کیا قوم کا پیٹ بھرے گا، یا اس سے ہم نے کوئی عوام کی بہتری کا سوچنا ہے. تو بہرحال اس پالیٹکس میں تو وقتی طور پہ باہر گیا تھا، اور پھر بعد میں نے پیپرز جمع کرائے. اب آپ نے پیپرز جمع کروائے ہیں، جی. آپ الیکشن مطلب کہ ہمیں چہکتے مہکتے نظر آئیں گے؟ ہاں، الیکشنز میں ابھی جو سچویشن چل رہی ہے میں نے دیکھا ہے، اور اس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ میرا الیکشن لڑنا نہیں بنتا. تو اب یہ بھی ایک بریکنگ نیوز ہوگی یہاں پہ کہ آپ نے دستبرداری کی. ہاں یہ ضروری ہے. دیکھیں ویسے پی ٹی آئی ٹکٹ دے رہا تھا، دے رہی تھی پی ٹی آئی آپ کو؟ دیکھیں ٹکٹ کا میں آپ کو عجیب بتاؤں، بہت بڑی کنفیوژن ہے. خان صاحب تک کوئی پیغام لے کے جانے والا نہیں ہے. جو پیغام لے کے جانے والے ہیں وہ چند وکلا حضرات ہیں. تو ہمیں وکلا حضرات ایک دوسرے کو ٹکٹیں دیتے ہوئے تقسیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل ایسے بے شمار نیوز مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، یعنی آسان لفظوں میں پارٹی ہائی جیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہاں مطلب کوئی خان صاحب نے خود کہہ دیا میرے سے کسی نے مشاورت نہیں کی. تو جب ایک لیڈر خود کہہ رہا ہے مجھے کسی سے مشاورت نہیں کی، تو کسی کا نام ویب سائٹ پہ چل گیا، کسی نے ویسے ٹکٹ پکڑی ہوئی ہے، کوئی لہرا رہا ہے، کوئی ویسے ہی لڑ رہا ہے. تو اس سارے کھیل میں اپنے آپ کو مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کا حصہ بنوں اور کنٹروورسی کا شکار ہوں. بہتر یہ ہے کہ میں لیکن سر انشاءاللہ آپ کو آنا چاہیے، اور آئیں گے بھی، اللہ خیر کرے گا. اور نارووال سے جب احسن اقبال صاحب مقابلے اپنے الیکشن لڑا تھا، آپ نے بہت اچھے ووٹ لیے مقابلے پہ. اس کے باوجود آپ جانتے ہیں احسن اقبال صاحب کی بہت بڑی سیاسی وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں نا ہے والدہ سے شروع ہو جائے. میں اس جملے کو الٹا کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. احسن اقبال صاحب نے کافی اچھے ووٹ لیے تھے. ہاں لیکن چونکہ
میں منظور نظر نہیں تھا. جی جی یہ تو پھر ہے ظاہر ہے, یہ تو بڑی زبردست بات آپ نے کی. انہوں نے اچھا مقابلہ کیا کیونکہ پرانے کھلاڑی تھے اور انہوں نے کافی اس میں بڑی سنجیدہ گفتگو ہم نے کر لی آپ کے ساتھ. برار الحق صاحب اتنے سنجیدہ میں اسکرین پہ لگتے نہیں نا تو ماشاء اللہ, لیکن آپ ٹاپک پہ ڈیپینڈ ہاں جی کرتا ہے. ایک ہلکا سا اگر آپ سے کچھ ہم کہتے ہیں کہ گنگنا دیں, انور کوئی اپنی پسند سے کچھ گنگنا لینا تو. رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ یہ رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ ہر سو ہر جا ہر سو ہر جا تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ یہ رنگ رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا تو نے پھر سے دیا نا شکر کیا نا شکر کیا تو نے اور دیا دیتا ہی گیا منہ موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میں نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے سہاروں پر تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جلوے میرے سنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ اصل میں نا مسئلہ یہ کہ مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے براہ راست آپ کی زبان سے یہاں بغیر موسیقی کے سنائی سے, کیونکہ اس کا سر ایک اپنا چارم ہوتا ہے جو آپ کہہ لیں جیسے ہم کہانی لکھیں مسودے کا اپنا مزہ ہوتا ہے سر, چھپنے کے بعد اسے پڑھے تو وہ اور چیز ہوتی ہے سر. لیکن آخر میں چلتے چلتے ایک بات آپ سے, ہماری نیشن سر بڑی ہوپ ہے. صرف میں کالج میں پڑھاتا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ جو ہمیں اسٹوڈنٹ ملتے ہیں سر وہ 18 20 21 سال کے ہوتے ہیں, فیوچر ہے ہمارا وہ سر. اس وقت بہت نا امید ہے, لیکن آپ ہوپ تھے ان کی. آپ سے مرادی کہ جتنے بھی آپ کے سٹیٹس کے لوگ پالیٹکس میں آئے ایک چینج دیکھا, پڑھے لکھے لوگ سامنے آگے, انہیں ہوپ ہوئی کہ یہ لوگ ہمارا فیوچر سمجھ بھی سکتے ہیں اور سنوار بھی سکتے ہیں. آپ کا پیچھے ہٹ جانا یا خاموش, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پالیسی کے تحت ایسا ہوا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سننے والوں کو یہ ضرور بتائیں کہ ہوپ لیس نہ ہوں. آپ انشاءاللہ کم بیک کریں گے, یہ ہوپ رکھی جا سکتی ہے. کیوں نہیں رکھی جا سکتی ہوپ؟ تو دیکھیں بچوں کو ایک ہی چیز اگر وہ سمجھ لیں نا تو وہ کامیاب. یاد رکھیں جہاں ہم ناکام ہوتے ہیں نا, سمجھ لیں کہ ہم سنت سے پیچھے ہٹ گئے. بے شک. اب کئی لوگوں کو کہ یہ مولویوں والی بات کر دی, اس نے فلاں یہ بات کر دی, یہ تو اس طرف جا رہا ہے, گاتا یہ گانے ہے. بھائی ٹھیک ہے, میں نے مان لیا میں گناہ گار ہوں, میں گانے بھی گاتا ہوں, لیکن جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت رہے گی نا. وہ تو حقیقت ہے, بالکل ایسے. یہودی کامیاب ہے آج, نصرانی کامیاب ہے آج, جاپانی کامیاب ہے آج. کیوں؟ جہاں جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں کام. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. بالکل ایسے. آپ نے مال کے نقائص بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جاپان کی گاڑی آنکھیں بند کر کے خریدتے ہیں ہم, ایسا ہی. اچھا کیا ہے اس کا, بھائی اوپر سے کاغذ دیکھ کے دے دو میری طرف سے, پیسے بھجوا دیتے ہیں. کیوں؟ ہمیں 100% یقین ہوتا ہے. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے تھے نا, ناکام ہے. سو بچوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مایوسی گناہ ہے. یہ نہیں کہ صرف کرنی نہیں مایوسی, یا مایوسی اچھی بات, نہ گناہ ہے. گناہ کی سزا ملتی ہے, اللہ معاف کرے. سو مایوس تو نہیں ہونا کسی قیمت پر بھی. میں کچھ عرصے کے لیے پیچھے ہٹا تھا, میں واپس آ گیا ہوں, اور باخدا آپ نے سوال پوچھا, میں پہلے سے یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں میرا نوجوان مایوس نہ ہو جائے, تو مجھے واپس آنا پڑے گا. ضروری نہیں پالیٹکس کرنے کے لیے, نوجوانوں کو اٹھانے کے لیے کہ بھائی تم لوگوں نے آگے باغ ڈور سنبھالنی ہے اس ملک. ایسے ہی تمہارے پاس بہت زبردست آئیڈیاز آ چکے ہیں,
بہت زبردست آئیڈیاز آ چکے ہیں. جیسے خان صاحب نے فرمایا لا الہ الا اللہ انسان کو غلامی سے آزاد کرتا ہے، بہت اچھا. بٹ اس سے اگلا والا بھی آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے اب کہ محمد رسول اللہ اس کا طریقہ بتاتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لا الہ الا اللہ غلامی سے آزاد کرتے ہیں لیکن یہاں رکنا نہیں، ہاں آگے چلنا. محمد رسول اللہ اس کا طریقہ بتاتے ہیں غلامی سے آزاد کیسے ہونا ہے. وہ بڑا میانہ روی کا طریقہ ہے، وہ بڑا اچھے اخلاق والا طریقہ ہے. ویسا اخلاق دنیا میں کسی کا نہیں ہے. ایسے ہی وہ کسی کو اوے فلانے تیری نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے قریب ترین چلے جاؤ. ٹھیک ہے ہمیں غصہ آتا، میں بھی کر جاتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں ٹریفک میں بڑے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے، لیکن ہم سب نے کوشش کرنی ہے. ایک تو مایوس نہیں ہونا، برداشت کرنا ہے، صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک. اور اخلاق اپنا اچھا کرنا ہے، پھر چلنا. کوئی بات نہیں ہے، دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ملیں گے کہ غلط ہوں گے. اس کو غلط اگر آپ اپنے ہاتھ سے نہیں روکنے کی طاقت رکھتے تو آپ دل میں برا جان لیں. زبان سے بولیں، زبان سے بھی نہیں آپ کو کوئی بولنے دیتا تو آپ دل میں برا جانیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر لیں. وہ وقت گزر جائے گا، اس سے اچھا وقت آ جائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے وقت آئے ہیں، ہم نے ان کو مثال رکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، صبر کرتے تھے. سو اس لیے کوئی جلدی نہیں ہے. یہ قومیں جو ہے نا ایک دن میں نہیں بن جاتی یا ایک دور میں نہیں بن جاتی. اس کے لیے ادوار آتے رہتے ہیں. آپ نے صرف نیت صاف رکھنی ہے اور جو میں نے آپ سے کہا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ میں ان لوگوں کے پاس آتا رہوں گا. ابھی میں اس کے اوپر کام شروع آپ کو بلکہ ہم بھی سہمت دیں گے، اور آپ کے ساتھ ایک ہم چاہیں گے کہ صحارا کا وزٹ ہم کسی وقت کریں تو وہ وی لاگ کریں گے آپ کے ساتھ اس کو وزٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ورک بھی تو سامنے آنا چاہیے. سر دیکھیں ہم جب نیکی کرتے ہیں تو کہا اس لیے دوسروں کو اس کے بارے میں بتاؤ تاکہ دوسروں میں بھی رغبت پیدا ہو. سر ان میں بھی تو خواہش پیدا ہو کہ ہم ایسا کام کریں. اب راہل صرف ایک سنگر نہیں ہے سر، اب راہل آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت رول ماڈل ہے. اس لیے کہ جہاں سے آپ نے جس طرح شروع کیا اور پھر جس طرح آپ نے چینج کیا، جس طرح سوشل ورک میں جس طرح پولیٹکس کی، یہ ساری چیزیں آئیڈیالائز کرتی ہیں سر آپ کے بعد والی جنریشن کو. تو آپ کے ساتھ بڑی اچھی سیٹنگ ہوئی، بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. اور سر آپ نے کہا مولویت، ہم سارے اندر سے مولوی ہیں، اس کو ہم تسلیم کریں یا نہ کریں ہم سارے مولوی ہیں سر، اس کو ماننا پڑے گا. لیکن آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی سر اس مختصر وقت میں، اور وقت دیا ہمیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ناظرین آج ہماری جو سٹنگ رہی وہ بڑی اچھی رہی. ابرار صاحب کے ساتھ ہم نے ان سے تیرے رنگ بھی سنا، اور ماحول ہی کچھ ایسا تصوف والا تھا کہ وہی سننے میں لطف آ رہا تھا. تو انشاءاللہ کسی اور سٹنگ میں، اور یقیناً ہم صحارا کا وزٹ کریں گے ان کے جب وقت ہوگا سر کے پاس، تو ان سے وقت لیں گے، وہاں کے وزٹ کریں گے اور دکھائیں گے کہ ایک شخص نے صرف ذاتی بنیاد پر محنت کر کے اس ملک میں جہاں پر یہ چیزیں نہیں توجہ دی جا رہی تھی، حکومت نہیں توجہ دے رہی تھی، ون مین شو کر کے سب کر کے دکھا دیا. تو یقیناً اپریسیشن بھی ہونی چاہیے اور فالو بھی کرنا چاہیے. سر اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. اللہ حافظ. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ.